بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ہر مسئلے کے حل پہ بات ہوگی۔ اگر آپ میرے کہنے پہ ایک یہ عادت اپنے اندر ڈال لیتے ہیں، یقین کرو یار، میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں میں یہ عادت دیکھی جو کامیاب تھے، اور بہت سے لوگوں میں یہ عادت نہیں دیکھی جو ناکام تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ صبح اگر انسان جلدی اٹھتا ہے اور اپنے وقت کو ٹھیک سے استعمال کرتا ہے تو وہ زندگی میں بہت آگے چلا جاتا ہے، وہ زندگی میں بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں۔ یار میں تھک چکا ہوں، یقین کرو میں تھک گیا ہوں۔ میں لوگوں کی اس عادت سے تھک گیا ہوں کہ خود کچھ نہیں کرنا اور ساری کی ساری ذمہ داری دوسرے پہ دے دینی ہے۔ کوئی آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ کوئی آپ کی زندگی کو کیسے بنا سکتا ہے؟ میرے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ میرے پاس کون سا ایسا الادین کا چراغ ہے جس کو میں رگڑوں اور کوئی جن آئے اور آپ کو ٹھیک کر دے؟ بڑے لوگوں نے کہا، ہم نے کتنے لوگوں کو مفت میں وقت دیا۔ یار مفت کی چیز کبھی اس کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہم سب اس کائنات میں ہر چیز کی ایک قیمت ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم وہ قیمت ادا نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، اپنے اندر جو ہے وہ پریشان ہوتے ہوئے، ڈپریشن میں، انزائٹی میں، سٹریس میں، غربت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے، جسمانی پریشانیوں میں، ذہنی پریشانیوں میں۔ وجوہات ان کے سامنے تھی بٹ وہ ریڈی نہیں تھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں آپ کو 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ یا کوئی اور بندہ آپ کو 5-10 منٹ دے کے بدل سکتا ہے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی اور غلط سوچ ہے۔ آپ کو صرف آپ کی ذات بدل سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی سے اس کے 5-10 منٹ لیں گے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کو، اس کے وقت کی قیمت ہے، وہ قیمت دو گے تو ہی آپ کو وہ چیز ملے گی۔ پتہ ہے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں صبح جلدی اٹھوں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں واک کروں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اتنی گرمی میں ایکسرسائز کروں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں کڑوے جو ہے یہ کھانے کھاؤں۔ کیوں میں کھاتا ہوں یہ سب ایک اچھی صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس کی قیمت ہے جو مجھے ادا کرنی پڑتی ہے۔ میرے جسم کو ہیلتھی رکھنے کے لیے مجھے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ میرے پاس بھی ہزاروں ایکسکیوزز ہو سکتے ہیں دوست، یہ ایکسکیوزز تمہیں برباد کر دیں گے، یہ تباہ کر دیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان قیمت ادا کیے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ ناکام ہے۔ آپ کا میری اگر زندگی میں آپ چیز ایک دیکھتے ہو نا، اگر میرے سے پوچھتے ہو کہ ایک نسخہ، ایک چیز آپ بتا دیں جو مجھے کامیاب کر سکتی ہے، جو مجھے ڈپریشن سے، انزائٹی سے، میرے انسومنیا سے، میری مینٹل ہیلتھ سے، میری فزیکل ہیلتھ سے، میری فائنینشیل ہیلتھ سے، جو مجھے بہتر کرنے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کا صبح کا سٹارٹ ہے، آپ کی صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے۔ اگر آپ میرے کہنے پہ صرف کچھ دن اپنی بیڈ ٹائمنگ رات کو 10 بجے کر لیتے ہو اور صبح 4 بجے آپ بیڈ چھوڑ دیتے ہو، 4:30 بجے آپ بیڈ چھوڑ دیتے ہو، یقین کرو صرف کچھ دن دیکھنا آپ کی زندگی میں امپیکٹ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اب بہت سے لوگ ہوں گے وہ 1 دن کریں گے، 2 دن کریں گے، 3 دن کریں گے، جی نہیں ہو رہا، جی اٹھا نہیں جا رہا۔ بھائی عادت ہے، یہ آپ کو عادت ڈیولپ کرنا پڑے گی۔ بری عادت جلدی پڑتی ہے، اچھی عادت پڑھنے میں وقت لگتا ہے، کچھ وقت کرنا پڑنا ہے آپ کو، کچھ دن اپنے آپ کو دینے پڑنے ہیں۔ دیکھو دنیا میں جب بھی کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے نا تو اس کی کامیابی اس چیز پہ منحصر نہیں کرتی کہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اور وہ اس پیسے سے اور پیسہ کھینچ لے گا۔ ایک حد تک ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی جو ریسورسز ہیں اس کے پاس وہ ان طریقوں اس ریسورسز کو ایک بار لگا لے گا۔ نہیں، ڈسپلنل، وہ اپنے وقت کو ٹھیک سے استعمال کرنا جانتا ہو۔ اور آپ جب بھی وقت کی بات کرتے ہو تو جو صبح کا وقت ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ 2 بجے اٹھتے ہو، 2:30 بجے اٹھتے ہو، 3 بجے اٹھتے ہو، میں نے دیکھا لوگوں کو روتے ہوئے، سر ڈپریشن سے نکالے، سر انزائٹی سے نکالے، سر بڑی بری حالت میں ہے، سر بڑے آوازار ہے، یہ کتنے بجے سو کے اٹھتے ہو؟ جی 12 بجے، جی 2 بجے، جی 3، ساری رات نیند نہیں آتی تو کیا کرتے ہو؟ جی موبائل پکڑ کے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، جی آپ کی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ میں نے کب کہا میری ویڈیوز دیکھو رات کو؟ آپ خود اپنا نقصان کر رہے ہو، اور دوست تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا کچھ نہیں جا رہا۔ اس زندگی میں ایک وقت آیا جب مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس تو وہ بھی ہے،
جیسے ہوتا ہے نا میرے پاس تم ہو, اور اللہ تعالیٰ نہ کسی پہ وہ وقت لائے جب اسے لگتا ہے کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہیں میرے پاس تم نہیں, میرے پاس تو تم ہو. دو ذات انسان کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتی, کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتی, ایک اللہ کی ذات اور دوسری انسان کی اپنی ذات. ہم آج جس بھی تباہی میں ہیں, آج آپ جس بھی بربادی میں ہیں, وہ فائنینشیل بربادی ہے, وہ آپ کی ذہنی بربادی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی جسمانی بربادی ہو سکتی ہے. آپ سٹوڈنٹ ہو, آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو, آپ کسی مقام پہ سٹک ہو گئے ہو, آگے جانا چاہتے ہو. ایک بار اپنی ذات کو, اپنے 7 دن کو آڈٹ کرنا. کتنے بجے سوتے ہو, کتنے بجے اٹھتے ہو, آپ کو خود آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا. اگر میرے سے پوچھتے ہو نا کہ کون سی چیز آپ کو کامیاب کرے گی, سیلف ڈسپلن. آپ اپنے ایک دن کو میرے کہنے پہ گزار کر دیکھ لو, ایک دن صرف. اور اس ایک دن میں دیکھنا تمہیں اتنی تھکاوٹ ہو جائے گی کہ تم رات کو بیڈ پہ جاؤ گے نا, تمہیں کوئی بھی اور چیز نظر ہی نہیں آئے گی. اور اس ایک دن کا رات کو سونے سے پہلے 5-10 منٹ آڈٹ کر لینا, یار آج میں نے کیا سیکھا, آج میں نے کتنا وقت کہاں لگایا, کتنا. یہ چیز تمہیں بتائے گی کہ تم نے ٹائم کو صحیح جگہ پہ انویسٹ کیا کہ ویسٹ کیا. آپ صرف ایک دن میرے کہنے پہ 4-4:30 بجے بیڈ چھوڑ دینا. پہلا کام اللہ کے آگے رو کے دعا کرنا, اللہ میں دکھ میں ہوں, میں تکلیف میں ہوں, میں غربت میں ہوں, تجھے تیری عظمت کا واسطہ مجھے اس سے نکال دے, مجھے اس تکلیف سے نکال دے. اور اللہ میں کوشش کروں گا. اللہ کوشش کرنے والوں پہ مہربان ہوتا ہے, جو خود پہ مہربان نہیں ہوتے اللہ ان پہ مہربان نہیں ہوتا. اللہ نور ہے, اور نور کبھی بھی میلے گندے کچیلے دلوں میں نہیں آتا. اپنے دل کی صفائی تبھی تم کرو گے جب تم اللہ کے حضور اپنے آپ کو دے دو گے. نماز پڑھنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید کے بارے میں کچھ پڑھنا, اگر تلاوت نہیں کر سکتے تو اس کے چند اوراق ہی پڑھ لینا. اس کے بعد اپنے جسم کو فٹ کرنے کے لیے کچھ کرنا. یہ تمہاری روح کی غذا تھی, اب تمہاری جسمانی غذا چاہیے, تمہاری مینٹل غذا چاہیے. اس کے لیے واک کرو, ایکسرسائز کرو, پھر ایک ہیلدی ڈائٹ لو. اب کچھ لوگ کہیں گے غریب ہیں, یہ ہے. میں غریب لفظ کے خلاف ہوں, ہم سب غریب ہی ہیں. چلیں جو مان لیتے ہیں فائنینشلی طور پہ ابھی کمزور ہیں, کچھ نہیں ہے, جو ہے صرف اسی پہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو کھا لو, لیکن وقت پر کھاؤ. اس کے بعد پورا دن بیڈ پہ نہیں جانا. آپ کا پہلا کھانا وقت پہ ہو, دوسرا کھانا وقت پہ ہو, آپ کا تیسرا کھانا وقت پر ہو. دن میں 5 نمازیں ہوں. میکسیمم جتنا اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہو, جو تمہاری کامیابی کے لیے منزل ہے, جتنا اس کے لیے آج کے دن میں کر سکتے ہو کرو. آپ جتنا اچھا سوچ سکتے ہو اچھا سوچو. آپ جتنا کسی دوسرے کے ساتھ اچھا کر سکتے ہو کرو. جتنا اچھا اس دین کے لیے کر سکتے ہو کرو. جتنا اچھا ماں باپ کے لیے اچھا کر سکتے ہو کرو. بہن بھائیوں کے لیے, سب کے لیے جتنا اچھا کر سکتے ہو. اس ایک دن میں جب تم بیڈ پہ جاؤ, تمہارے اندر یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کاش آج کے لیے میں وہ کر لیتا. اگر وہ کاش ہے تو اس کو لکھ کے رکھ لو, کل وہ تم نے کرنا ہے. صرف ایک دن زندگی کا میرے کہنے پہ گزار کے دیکھ لو. جب 10 بجے بیڈ پر جاؤ, بس نماز وغیرہ پڑھ کے, واک وغیرہ کر کے جب 10 بجے بیڈ پہ جاؤ, تمہارے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. نیند آئے یا نہ آئے تم نے پریشان نہیں ہونا. تمہارا کام تھا بیڈ پہ آنا. اب اللہ سے دعا کرو, اللہ مجھے نیند کو پرسکون کر دے. او یار کرو تو صحیح. اور تم نے کرنا نہیں, تم نے پریشان ہونا ہے, روتے رہنا ہے. یار میں لوگوں کو بچانا نہیں چاہتا, میں لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں. اللہ کے بندے کہ تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا, تمہیں خود سیکھنا پڑے گا. میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں. میں آپ لوگوں کو مفلوج نہیں کرنا چاہتا, اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہتا کہ یار کامی صاحب ہی کوچنگ دیں گے یا کامران صاحب سے ہی کاؤنسلنگ لوگے تو آپ ٹھیک ہو گئے. اور نہیں یار, یہ غلط ہے. ہمیں اس سوچ سے نکلنا پڑے گا, ہمیں آگے جانا پڑے گا. اور آپ سوچو, آپ کے ماں باپ بہن بھائی کب تک آپ کو برداشت کریں گے؟ آپ کی بیگمات آپ کو کب تک برداشت کریں گی؟ آپ کے شوہر آپ کو کب تک برداشت کریں گے؟ ایک وقت آتا ہے, اللہ نہ کرے کسی پہ وہ وقت آئے, جب آپ کے قریبی آپ کا ساتھ اور ہاتھ چھوڑ جاتے ہیں. دنیا میں سب سے دکھ دہ وقت, تکلیف دہ وقت وہی ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. لوگ تو ہوتے ہیں پر کوئی لوگ نہیں ہوتے.
اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی سب سے قریبی رشتہ ماں کا وہ بھی آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے پتر چنگاتے ہیں کی ہو گیا تین ایویں نہ سوچیا کر ایویں نہ کریا کر. وہ الفاظ وہی ماں جس کے الفاظ آپ کو تاثیر دیتے ہیں وہ دنیا کے سب سے زہریلے الفاظ وہ بن جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو سامنے بیٹھی میری ماں ہے جس نے مجھے جنم دیا یہ بھی میرے خلاف ہو گئی ہے. دوست وہ خلاف نہیں ہوئی. جو تمہارے اندر چل رہا ہے وہ تمہارے اور تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آج سے میرے کہنے پہ بدل لو اپنی ذات کو. آگے وقت بہت ظالم ہے. یہ جو ایک دن بھی مل جائے زندگی کا اسے غنیمت سمجھو کیونکہ اب زندگی بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے. اب زندگی بڑی فاسٹ ہو چکی ہے. مت سوچنا کہ لیٹ کے گزار لوگے تو سب چنگا رہے گا. سب چنگا نہیں رہے گا. یو نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ. کھڑا ہونا پڑے گا اور زندگی کی اپنی زندگی کے سورج کو خود نکالو. اس سورج کو ہرا دو. اس سورج سے پہلے تم اٹھو. اپنی زندگی کا سورج تم چمکاؤ. اپنے دنوں کو روشن بناؤ. اپنے آپ کو بناؤ. کوئی نہیں آنے والا. کوئی نہیں بدلنے والا. کامران صاحب سے تمہیں بتا سکتے ہیں تم سے کروا نہیں سکتے. کروانا تم نے خود ہے اپنے آپ سے. آج میرے کہنے پہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو اور ایک دن میرے کہنے پہ گزار کر دیکھو. ایک دن دیکھنا تمہیں زندگی خود بتا دے گی کہ تمہاری غلطیاں کہاں کہاں ہیں. باقی ویڈیو کا اختتام یہیں کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم. اللہ حافظ.